بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ درود پاک کی اس نشست میں، اس محفل میں آج کا جو درود پاک ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ جو بندہ اس درود کو پڑھے گا، درود شریف کو کثرت سے پڑھے گا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ اللہم صلی علی محمد انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ جس طرح اذان کے ساتھ درود پاک پڑھ کر اور اذان کی دعا جو اللہم صلی علی محمد کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ اور حسن یہ جملے آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ العالیہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ درود پاک اور یہ دعا جو بندہ پڑھے گا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے اسے کائنات کی کوئی طاقت جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ وہ اعتماد، وہ یقین، وہ بھروسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا حاصل کر لیتا ہے جس طرح کہ آپ یہ سمجھیے، دو تین مثالوں سے واضح کرتا ہوں۔ جس طرح کہ آپ باربر کی شاپ پہ، ایک نائی کی دکان پہ جائیں خط کروانے کے لیے، بال بنوانے کے لیے، اور اسے جب خط کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ آپ کو پوری تیاری کے ساتھ آپ کی شاہ رگ کے قریب قریب اس طرح چلاتا ہے، تیز دھار آلہ، جس کی ذرا سی بے احتیاطی کے ساتھ ہی کوئی رگ یا شاہ رگ کٹ سکتی ہے، اور بس اس کو اس طرح کھینچنے کی دیر ہے کہ اس کی شاہ رگ کٹ جائے۔ لیکن اس کرسی پر بیٹھنے والے کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ میری شاہ رگ کو نہیں کاٹے گا، وہ اپنی شاہ رگ جیسی عظیم تر چیز جس کے اندر جان ہے وہ سامنے کر دیتا ہے، اس اعتماد کے ساتھ، ہی یقین کے ساتھ کہ یہ میری شاہ رگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اسی طرح درود پاک پڑھنے والا بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت، وہ اعتماد، وہ بھروسہ حاصل کر لیتا ہے کہ اس کو جنت میں جانے کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا، اس کو دوزخ کا کوئی ڈر نہیں۔ یا پھر آپ اگر دکاندار ہیں، ایک بندہ آپ کو راہ چلتے ہوئے، آپ کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو سلام کرتا ہے، صرف سلام کرتا ہے، آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، چند دنوں تک اس کا یہ معمول ہے۔ پھر ایک دن وہ السلام علیکم کے ساتھ یہ بھی آپ سے پوچھے گا، جناب خیریت ہے، ٹھیک ہیں آپ؟ چند دنوں کے معمول کے بعد اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے گا، سلام کے بعد حال پوچھے گا، گھر بار، بیوی بچوں کے بارے میں سب پوچھے گا۔ پھر چند دنوں کے بعد وہ کاؤنٹر کے قریب تک آ جائے گا، آ کر آپ کے ساتھ ہاتھ بھی ملائے گا، پھر حال احوال کے ساتھ دو چار باتیں اور کرے گا۔ یہ اعتماد حاصل کرنے کے چند دن بعد وہ کاؤنٹر سے اندر آ جائے گا، بجائے ہاتھ ملانے کے وہ آپ کے آ کے گلے ملے گا۔ یہ معمول بڑھتے بڑھتے اتنا
قربت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ دکاندار اس کو اپنی سیٹ پر بعض دفعہ بٹھا کر یہ کہتا ہے چند منٹوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں بیٹھیں، میں کسی اپنی حاجت کو پورا کراؤں، کسی چیز کو لے آؤں، کسی دوست کو ملاؤں، مسجد تک چلا جاؤں، یعنی اتنا وہ اعتماد حاصل کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح درود پاک پڑھتے پڑھتے جب بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے۔ شرح تفسیر معانی الآثار میں، یہ روح المعانی میں یہ لکھا ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو یہ مرتبہ، یہ مقام دیا جائے گا کہ وہ جنت کے دروازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے ساتھ کندھا چھو کر داخل ہوگا۔ یہ تھوڑی عظمت ہے، یہ تھوڑی فضیلت ہے۔ اور تیسری چوتھی مثال یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خود اپنے ہاتھ سے تجربہ کیا ہو۔ پرانے دور میں جب لوگ چکی پیستے تھے نا، چکی، تو چکی کے نیچے کلی لگی ہوتی ہے، پتھر کے وہ سوراخ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک موٹی سی لکڑ ہوتی ہے اور اوپر سے دانے ڈالتے ہیں، اور ایک دانہ یا چند دانے اس کلی کے ساتھ جا کر کیا ہو جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، وہ اس لکڑ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور پتھر کے دونوں پارٹ انتہائی تیزی کے ساتھ گردش کرتے ہوئے بھی اس کو اپنے درمیان میں پیس نہیں سکتے، اس لیے کہ اس نے اس کلی کی پناہ لی ہوتی ہے، اور جو ہی وہ اس کلی کی پناہ کو چھوڑتا ہے وہ چکی کے ان دو پارٹوں کے اندر پس جاتا ہے۔ بہت عرصہ چکی پیسی ہے نا، بچپن میں والدہ محترمہ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ جب تک گھر ہوتا تھا والدہ صاحب ان کے ہر کام میں ہاتھ بٹاتا تھا، چکی پیسنے تک، جھاڑو دینے تک، پانی لانے تک، آٹا گوندنے تک، وہ جو لیپا توپی کا کام ہوتا ہے کچے مکانوں میں اس تک مٹی لا کے دینا۔ یہ اللہ کے کرم کے سوا کچھ کر نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، تو اس لیے وہ چکی پیسنے کا یہ تجربہ ہے۔ اور علماء فقہا نے لکھا ہے کہ اسی طرح وہ درود پاک پڑھنے والا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کو گردش ایام کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگرچہ میں ان اشعار کا، یہ جو شعر ہیں نعت کا کسی کا ہے، قائل نہیں ہوں ایسے اشعار کا، ایسے نعتوں کا، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، جہنم بھی اس بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ اور تجربے کی بات ہے، آپ بھی کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا، راہ چلتے ہوئے کسی کتے نے آپ پہ بھونکنا شروع کر دیا اور آپ پر حملہ کرنا چاہ، تو آپ اتنا کہہ دیں کہ میں غلام محمد ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں، وہ خون خوار کتا بھی پیچھے ہٹ جائے گا نام محمد سن کے۔ یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہوئی ہے حیات الحیوان، علامہ کمال الدین دمیری کی، اس میں ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ جنگل میں شیر نے راستہ روک لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد عربی کا غلام ہوں، شیر نے راستہ چھوڑ دیا اور ساتھ ساتھ راستہ بتلانے کے لیے آگے ہو لیا۔ تو جو بندہ دن رات میں 24 گھنٹے میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اور کثرت کے ساتھ درود پاک کی تعداد علماء فقہا نے 300 لکھی ہے، 300 لکھی ہے، تو جو بندہ 1000 مرتبہ درود پڑھے گا اس کا کیا حال ہوگا۔ صاحب فتوحات مکیہ محی الدین ابن عربی کی یہ کتاب فتوحات مکیہ، اس میں لکھا ہے کہ میں نے اسپین کے ایک لوہار کو دیکھا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا تھا 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ کثرت لکھا ہے۔
جو 2000 پڑھتا ہوگا اس کا کیا کمال ہے، جو دن میں 5000 پڑھتا ہے اس کا کیا کمال ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے یہ جو کمال حاصل کیا ہے یہ درود ابراہیمی کی برکت ہے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ جن لوگوں نے اقبالیات پہ پی ایچ ڈی کی ہے، ایم فل کی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، بہت کچھ لکھا ہے، اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بندے کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں کروڑ تو نہ صحیح لیکن 1 لاکھ تو لازمی پورا کرے نا۔ 1 لاکھ کو جب 10 کے ساتھ ضرب دیں گے تو پھر اندازہ لگا لیں اللہ کی کتنی رحمتیں آپ کے دامن میں ہوں گی۔ تو اس لیے یہ درود پاک اللہ صلی علی محمد و انزلہ المقعد المقربہ، مقعد المقربہ، بار بار رپیٹ کر رہا ہوں، مقعد المقربہ عندک یوم القیامہ، یہ درود پاک پڑھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ جس طرح آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے اس کے بھی انداز ہیں، جو عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، آپ خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ بعض درود آپ کا پہنچائے جاتے ہیں، بعض کا جواب آپ خود دیتے ہیں۔ آپ کسی کو لڑائی جھگڑے کے دوران، دنگا فساد کے دوران یا ویسی تلخ کلامی کے دوران اگر کسی کو گالی دیتے ہیں، تمہارے فلاں کی فلاں ایسی، تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کے رشتہ دار کوسوں دور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جب وہ گالی دی جاتی ہے تو گالی ان کے رشتہ داروں تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر وہ پہنچ جاتی ہے تو درود پاک کیوں نہیں پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ اگر گالی نہیں پہنچتی تو پھر اس کے اوپر سوچئے گا، بھڑکنا نہیں ہے، پھر ہائپر نہیں ہونا، آپے سے باہر نہیں ہونا، برداشت کرو پھر۔ اس لیے اللہ صلی علی محمد انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان کا قرب و جوار عطا کر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ کا یہ فرمانا ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا ان قریب وہ حالت بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا۔ حق اور سچ ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جب یہاں سے اپنے ظاہری علوم پڑھ کر مدینہ شریف کے تشریف لے گئے، وہاں ایک جگہ ایک پہاڑی پہ بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو کسی بکری چرانے والی لڑکی نے ان کی قرآت کو سنا اور پتھر مارنے لگی، کیا تو یہ قرآن پڑھ رہا ہے؟ نے کہا ہاں، نے کہا قرآن کو اس طرح سے پڑھو۔ اس بچی نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے کہ میں نے تو ساری زندگی برباد کی۔ پھر وہاں کے علماء سے پھر جناب علم حاصل کرنا شروع کر دیا، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، اصول کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، ہر زبان کا، ہر علاقے کا ایک عرف عام، اس کے مطابق جب حاصل کر لیا اور وہیں دل لگ گیا، وہیں بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، عبدالحق اپنے گاؤں چلے جاؤ۔ ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن مجبوراً عرض کیا کہ حضور جب دل پریشان ہوتا ہے تو آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، آپ کی قبر مبارک پہ آ کر اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں۔ ان کے در سے سکون ملتا ہے جب کبھی دل ملول ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، تو جہاں مجھے خواب میں دیکھتا ہے وہاں میں تجھے حالت ظاہری میں زیارت کرواؤں گا۔ اتنی خوشخبری سن کر وہ ہندوستان تشریف لائے، آ کے مسند حدیث پہ بیٹھ کر حدیث پڑھانے لگے، اور جب بھی حدیث پاک پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ افروز ہوتے۔ اسی لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو
محقق علی الاطلاق، ہر مکتبہ فکر کا بندہ ان کو محقق کہتا ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، یہ آپ کو بتاؤں۔ اس کو جو الہام اور جو کشف ہوتا ہے وہ آپ کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ اللہ عطا کرنے والا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔